بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ معزز سامعین، اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط بھیجے کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا پختہ ارادہ کیا، مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو منع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو قاصد بنا کر اہل کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل کو قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہ وہاں حالات کا جائزہ لے اور حالات سے ہمیں مطلع کرے۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہی ہزاروں کوفیوں نے بیعت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر کرنے لگے، لیکن آگے چلتے ہی پتہ چلا کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اب قصاص لیے بغیر ہم واپس نہیں لوٹیں گے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ مقام قاسیہ سے آگے پہنچ کر حر بن یزید ایک ہزار لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ مجھے اپنے گرفتاری دے، میں تجھے اپنے زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر ان کو تنبیہ کی کہ آپ لوگوں نے خود میرے پاس خطوط بھیجے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتاری کرنے کا بار بار کہتا رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دوسرا قاصد عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے اس دوسرے قاصد کو بھی شہید کر دیا۔ ایک طرف حر بن یزید حضرت حسین رضی اللہ سے گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ واقعہ ہوا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب قصاص لیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ 2 محرم الحرام سن 60 ہجری کو میدان کربلا پہنچ گئے اور ادھر ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ میدان جنگ سجا۔ عمر بن سعد سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے کہا کہ 3 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرے۔ نمبر 1 کہ اسلامی سرحدات میں سے کسی ایک سرحد کی طرف مجھے جانے کی اجازت دے تاکہ میں کیا کروں؟ جہاد کروں۔ نمبر 2 کہ مجھے مدینہ واپس جانے کی اجازت دیا جائے۔ تیسری جو بات تھی وہ تھی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں یزید کے ساتھ خود کیا کروں؟ ملاقات کروں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کے پاس یہ پیشکش اور یہ خط بھیجے، لیکن ابن زیاد نے کہا کہ مجھے صرف ایک بات قبول ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اطاعت کو قبول کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کی اطاعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر میدان جنگ سجا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے سر کو بھی جدا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ معزز سامعین، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے تو قربان کرنا پڑے، لیکن دین اسلام کے لیے کبھی غلامی کو قبول نہ کرے۔ کسی کے دین اسلام کے لیے ہمیشہ اپنے مال کو، اپنے دولت کو، اپنے جان کو قربان کرنے کا جذبہ ہمیں اس سبق سے ملتا ہے۔ صحابی رسول اسلامی تاریخ میں ایک زندہ مثال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم اور دائم ہے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔